دوردرشن کے مجلس شام غریباں کی ریکارڈنگ انشاءاللہ 5 محرم کو دوپہر ٹھیک 12:30 بجے دوردرشن کیندر پر ہوگی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سیاہ کپڑوں میں تشریف لائیں اور اس مجلس میں بھی شرکت فرمائیں. وقت کی پابندی کے ساتھ ٹھیک 12:30 بجے 5 محرم کو لکھنؤ دوردرشن میں مجلس کی ریکارڈنگ ہوگی. آپ حضرات سے گزارش ہے اس میں تشریف لے آئیں. اور برادران سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے موبائل کو سائلنٹ موڈ پہ لگا لیں کیونکہ مجلس میں کالز وغیرہ آتی ہیں تو ڈسٹرب ہوتا ہے. بآواز بلند نعرہ صلوات. مطلب سلام و سماعت فرمائیں کہ غم شبیر ہم کو صاحب ایمان کرتا ہے. غم شبیر ہم کو صاحب ایمان کرتا ہے. ہماری مشکلیں فرش عزا آسان کرتا ہے. ہماری مشکلیں فرش عزا آسان کرتا ہے. اور سنا کی نوک سے جو گفتگو قرآن کرتا ہے. اس نے مطلب ہے سنا کی نوک سے جو گفتگو قرآن کرتا ہے. سرے شبیر اپنی فتح کا اعلان کرتا ہے. سنا کی نوک سے جو گفتگو قرآن کرتا ہے. سرے شبیر اپنی فتح کا اعلان کرتا ہے. اور طہارت کھینچ لاتی ہے لہو کی فرش ماتم تک. طہارت کھینچ لاتی ہے لہو کی فرش ماتم تک. یہ وہ غم ہے جو اچھی نسل کی پہچان کرتا ہے. طہارت کھینچ لاتی ہے لہو کی فرش ماتم تک. یہ وہ غم ہے جو اچھی نسل کی پہچان کرتا ہے. اور سجا کر ہرملا تیرو کما آیا تو ہے لیکن سجا کر ہرملا تیرو کما آیا تو ہے لیکن یہ ظالم خود ہی اپنی موت کا سامان کرتا ہے. یہ ظالم خود ہی اپنی موت کا سامان کرتا ہے. ایک درود بھیجیں آپ حضرات بابا سے بلند. طہارت کھینچ لاتی ہے لہو کی فرش ماتم تک. یہ وہ غم ہے جو اچھی نسل کی پہچان کرتا ہے. اور جلوس غم ہیں شب داریاں ہیں مجلس و ماتم. ہمارا لکھنؤ جلوس غم ہیں شب داریاں ہیں مجلس و ماتم. محرم لکھنؤ کو یوں حسینستان کرتا ہے. جلوس غم ہے شب داریاں ہیں مجلس و ماتم. محرم لکھنؤ کو یوں حسینستان کرتا ہے. اور بڑی تنہائیوں میں جی رہے ہیں دشمن ماتم. بڑی تنہائیوں میں جی رہے ہیں دشمن ماتم. عزا کا بغض ان کی بستیاں ویران کرتا ہے. بڑی تنہائیوں میں جی رہے ہیں دشمن ماتم. عزا کا بغض ان کی بستیاں ویران کرتا ہے. اور خلاف ماتم شبیر فتوے دے دیے تو نے. خلاف ماتم شبیر فتوے دے دیے تو نے. وہی تو کام ہے تیرے جو سب شیطان کرتا ہے. خلاف ماتم شبیر فتوے دے دیے تو نے. وہی تو کام ہے تیرے جو سب شیطان کرتا ہے. اور زبانوں پر ہے اپنی تذکرہ آل محمد کا. زبانوں پر ہے اپنی تذکرہ آل محمد کا. وہ ہوگا اور جو ذکر ابو سفیان کا. زبانوں پر ہے اپنی تذکرہ آل محمد کا.
زبانوں پر ہے اپنی تذکرہ آل محبت محمد کا، وہ ہوگا اور جو ذکر ابو سفیان کرتا ہے. آخری شعر، وہ ہوگا اور جو ذکر ابو سفیان کرتا ہے. آخری شعر کہ یزید شام پر لعنت تو ہوگی کھل کے بھارت میں. یزید شام پر لعنت تو ہوگی کھل کے بھارت میں، تبرہ ظالموں پر سارا ہندوستان. یزید شام پر لعنت تو ہوگی کھل کے بھارت میں، یزید شام پر لعنت تو ہوگی کھل کے بھارت میں، تبرہ ظالموں پہ سارا ہندوستان کرتا ہے. تبرہ ظالموں پہ سارا ہندوستان. بآواز بلند نعرہ صلوات. ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ جو صاحبان اندر بیٹھے ہیں وہ باہر جانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ باہر جگہ نہیں ہے. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المنعم المنان الظاہر فی کل شیء بالبینۃ والبرہان والباطن لکل شیء بالاحاطۃ والسلطان والمتکلم بلا جوارح فی التوراۃ والانجیل والفرقان. والصلاة والسلام علی من انزل علیہ القرآن النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابطحی الطامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الاضالیل معلن الحق بالحق ابی القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صلوات بر محمد وعلى موضوع ہے علم اور جہل. اور قرآن کے الفاظ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے جن لفظوں میں یہ ارشاد احادیت ہے کہ کیا تم عالم اور جاہل کو برابر سمجھتے ہو؟ عالم اور ہے
عالم الگ ہے، عالم مستقل ہے، عالم صاحب نظریہ ہے، عالم سمجھ کے علم حاصل کرتا ہے، عالم علم حاصل کر کے سمجھتا ہے، عالم پڑھ کے علم حاصل کرتا ہے، عالم پڑھا کے علم حاصل کرتا ہے، عالم جہالت سے بھاگتا ہے، عالم اندھیرے سے گھبراتا ہے، عالم تاریکیوں سے پریشان ہوتا ہے، عالم اتنی اٹکل رکھتا ہے کہ کہاں پر اسے شیطان کے خلاف الفاظ استعمال کرنا ہے، کہاں پر اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا ہے۔ اسی کی وجہ سے ہمیں بچپن سے یہ سکھایا گیا کہ جب مجلس کا خطبہ شروع کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لو، تاکہ اگر غلطی سے کوئی شیطان آ گیا تو چلا جائے۔ اب یہ علم میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت بھی نہیں خرچ کرنا چاہ رہا ہوں، اپنی اوقات سے زیادہ بولنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن انسانوں میں نے ابھی تک کا کوئی عالم ایسا نہیں پایا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ سائنسداں راکٹ بنا سکتا ہے، اڑا نہیں سکتا۔ پائلٹ ہوائی جہاز اڑا سکتا ہے، شپ نہیں چلا سکتا۔ دیکھیے، اور ہمارے پاس 3 طرح کی فوجیں ہیں۔ ایک ہے آرمی زمینی لڑائی کے لیے، ایک ہے نیوی سمندری لڑائی کے لیے، تیسری ہے ایئر فورس ہوائی لڑائی کے لیے۔ ہندوستان اپنے دشمنوں سے بچا ہوا ہے کیونکہ اس کے پاس تینوں ڈیفنس سسٹم مضبوط ہیں۔ تو زمین سے آئے گا تو ماریں گے، تو سمندر سے آئے گا تو ماریں گے، تو فضا سے آئے گا تو ماریں گے۔ دیکھیے، یہ 3 سسٹم ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر یہ 3 سسٹم نہ ہوں تو میں آپ کوئی بھی رات کو چین کی نیند سو نہیں سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک چوتھا سسٹم ہے، خدا کی قسم وہ ان 3 سسٹم سے بہت آگے ہے۔ ہمیں لاہور کی گلیاں معلوم ہو جاتی ہیں، ہمیں کاکس بازار کے مچھلی کے بیچنے اور خریدنے والے معلوم ہو جاتے ہیں، ہمیں چین میں ہر جانور کھانے والے چھوٹی چھوٹی آنکھوں اور دھیمی دھیمی ناکوں والے متھنوں کے بل بولنے والے بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔ وہ ہے ہمارا خفیہ سسٹم، جو ہماری انٹیلیجنس کی جان ہے۔ آپ سمجھیے، وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے کسی پر حملہ کرنے کے لیے نہیں، یہ سب اپنے ڈیفنس کے لیے ہے۔ اور جب کچھ نہیں بن پڑے گا تو پھر آپریشن سندور ہوگا۔ لاسٹ ہے آپریشن سندور۔ یہ آپریشن سندور جو کشمیر سے شروع ہوا تھا ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں، ہمارا عائشہ سے جو آپریشن سندور شروع ہمارا آپریشن سندور 1400 سال پرانا ہے۔
बिटिया अम्मा बन गई थी, औलाद नहीं थी। और देखिए हमारे पास तो कोई खतरनाक असलहा नहीं है, न हमारे पास खुदा न खास्ता स्मगलिंग का सामान है, न हम गैर मुल्क की जासूसी करते हुए पकड़े जाते हैं, न हम में कोई नामी गिरामी ऐसा मूंछें ऊंची करके चलने वाला बदमाश है जिसको लंगड़ा कर दिया जाए। ऑपरेशन लंगड़ा से हम इसलिए महफूज हैं कि हम सिर्फ दोनों पैरों पर नहीं चलते हैं, हम दोनों आंखों से देखते हैं। एक आंख से कुरान को देखते हैं, एक आंख से अहले बैत को देखते हैं, तो हमें जुर्म करते हुए शर्म आती है। वही ज़्यादा किसी को किसी मामले में पकड़ लिया गया, लेकिन काबिल ज़मानत दफ़ात होती हैं। अभी तक के हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद किसी हिंदुस्तानी शिया को वतन की दुश्मनी में फांसी नहीं हुई है। हमारे दिल में हुसैन इसलिए आबाद है कि हुसैन को हिंदुस्तान पसंद था, और हमारे दिल में हिंदुस्तान इसलिए आबाद है कि रसूलुल्लाह को अरब के उस घटिया माहौल में हिंदुस्तान की खुशबू अच्छी लगती थी। इल्म रसूल और इल्म हुसैन के मुताबिक उनके ज़माने में वो हिंदुस्तान के जहाँ न टेक्नोलॉजी थी, न साइंस थी, न वो सब चीज़ें थी जो आज की यानी बिजली बनने के बाद की चीज़ें नहीं थी। उन्हें हिंदुस्तान में रात को भी उजाला दिखाई देता था और मक्के और मदीने में दिन को भी अंधेरा दिखाई देता था। अब आप ये देखिए, मैं 3 नाम लूंगा, तीनों में कोई हिंदुस्तानी नहीं है। अबू जहल, अबू लहब, अबू सुफियान। अबू जहल अरब, हिंदुस्तानी नहीं है। अबू सुफियान अरब और अबू जहल अरब। अब यहाँ पर मैं आपसे जो बात अर्ज करना चाहता हूँ वो बड़ी तफसीली है कि बनी हाशिम का ये विंग जो था अबू तालिब वाला, इसका पहला रिश्ता हिंदुस्तान में हुआ है। मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा क्योंकि बच्चे सोचेंगे कि ये इतिहास लेके बैठ गए बड़े मियाँ, सठियाए हुए तो आई हैं, कुछ आज ज़्यादा ही सठिया गए हैं। फलां राजा था, फलां महाराजा था, फलां सफ़ीर था, फलां मुतरज्जिम था। हाँ, लेकिन एक बात मैं तुम लोगों को बेटा बता दूं कि हिंदुस्तान में किस्सा ये हुआ कि चूँकि कुछ रिश्तेदारी थी बनी हाशिम की सिंध के महाराजा दाहड़ से, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, और न मैं ये कह रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ वही बिल्कुल हर बार सही है, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत से चेंजेस आते रहते हैं। कल कोई ये ना कह दे कि अगर हुई नवंबर से गलत सलत कह दिया, ये इल्म नहीं है, ये जनरल नॉलेज है मेरी, जो गलत भी हो सकती है। उसमें यह हुआ कि हसन मुसन्ना के पोते जनाब अब्दुल्ला बनी हाशिम के तकरीबन 100-200 मर्दों, औरतों, बेटियों, बच्चों को लेके सिंध के महाराजा दाहर की पनाह में चले गए। वो ज़माना था हज्जाज बिन यूसुफ का। तुम लोग सोच रहे हो कि आज तो लेक्चर में फंस गए हम, लेकिन नतीजे तक आते आते इंशाल्लाह फिर आप बोलेंगे, मैं चुप रहूँगा। हाँ, अब वो हज्जाज बिन यूसुफ का दामाद था मोहम्मद बिन कासिम। उसने अपने दामाद से कहा कि जाओ पीछा करो और इन्हें कत्ल करो। वो आया तो महाराजा दाहड़ ने उनको ठट्टा, एक जगह है सिंध में, वहाँ कब्रिस्तान सादात भी है, उनको उसने उस
اس جگہ پر بھیج دیا۔ مہاراجہ دھار سے کہا کہ ان کا نام پتہ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں نے پناہ دی ہے اور ہم ہندو جس کو پناہ دیتے ہیں اس کے ساتھ غداری نہیں کرتے۔ مہاراجہ دھار کے 4 بیٹے تھے، اس کے سامنے پہلے بیٹے کو قتل کیا، کہا کہ بتا، اس نے کہا نہیں بتاؤں گا۔ دوسرے بیٹے کو قتل کیا، کہا بتا دے سیدوں کا پتہ، اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گا۔ اس نے تیسرے بیٹے کو قتل کیا، چوتھے بیٹے کو قتل کیا، مہاراجہ دھار کو قتل کیا۔ اس کے بعد سندھ کے خزانے پر ٹوٹ پڑا محمد بن قاسم، اور اس نے لوٹنا شروع کر دیا مندروں کو۔ آج جو مسجدوں کے نیچے سے مندر نکل رہے ہیں تو یہ ان کے دفنائے ہوئے ہیں جن کو برا لگ رہا ہے۔ اب ہم ایسے سچائی سے تھوڑی بہت واقفیت رکھنے والے، ہم کو یہ معلوم ہے کہ کوئی امام بالا کسی مندر پر نہیں بنا ہے۔ اور کیجیے، آپ معاف کیجیے گا، آج آپ لوگ سوچیں گے مگر یہ کیا بتاؤں، آپ بچے مجھے مجلس کے علاوہ کہیں ظاہر ہے کہ میں آج پہ ایج گروپ کا تو ہوں نہیں، تو میں آپ کو نہ اسٹیڈیم میں ملوں گا، نہ اسکول میں ملوں گا، نہ کالج میں ملوں گا، نہ یونیورسٹی میں ملوں گا۔ تو یہیں ہم بیٹھ کے آپس میں بہت کچھ ہمارے ذہن میں رہ جاتا ہے، کچھ ہم ریوائز کر لیتے ہیں، کچھ اپنے بزرگوں سے کنفرم کر لیتے ہیں۔ کوئی یہ بڑے میاں جو کہہ رہے تھے کہاں تک کہ صحیح ہے کہاں تک غلط ہے، انہوں نے اس کے بعد پھر حملہ شروع کیا۔ غزنی کا لٹیرا آ کے اور اس نے مندروں کو لوٹنا شروع کیا۔ سومناتھ کے مندر کا دروازہ سونے کا تھا، لوہے کا نہیں تھا، اور اتنا مضبوط تھا کہ اس نے کہا ہاتھیوں کے ٹکر سے یہ دروازہ ٹوٹے گا۔ بھئی یہ لٹیرے ہیں، کوئی فاتح خیبر تو ہے نہیں کہ 2 انگلیوں کا دروازہ۔ ایک ہاتھی، 2 ہاتھی، آخر میں 40 ہاتھیوں کو محمود غزنوی نے اتنی شراب پلائی کہ وہ 40 ہاتھیوں کا دماغ نشے میں چور ہو گیا۔ ان 40 ہاتھیوں نے ٹکریں مار مار کے دروازہ توڑا۔ یہ تو آپ نے سن لیا، محمود غزنوی مسلمان فاتح، محمود غزنوی اسلام کی مونچھ، محمود غزنوی اسلامی ملاؤں کی داڑھی، محمود غزنوی حاجیوں کا اترا ہوا احرام۔ بڑی عزت ہے محمود غزنوی کی۔ اس مسلمان کے لشکر میں اتنی شراب کہاں سے آئی کہ 80 ہاتھیوں کو بلا دی گئی؟ یہ اسلامی لشکر شراب لے کے کہاں جا رہا تھا؟ اس کا مطلب یہ وسیع نسل یزید کا کام ہے کہ جہاں شراب پی جاتی تھی۔ آپ ذرا غور کیجئے، ہاتھیوں کو شرابی بنانے والے، اب میں کیا کہوں، ہاتھیوں کو شرابی بنانے والے اپنے ایسے نالائق اولادوں کو امیر المومنین بنوانا چاہتے ہیں۔ بس آج کی گفتگو میں سمیٹ رہا ہوں۔ میں کیا بتاؤں، میں آج کچھ تھوڑا ڈلنس فیل کر رہا ہوں، کچھ ہوتا ہے بہرحال۔ کل کچھ زیادہ ہو گئی تھی وہ گانے کی وجہ سے، اب آج تنہا بولنا پڑ رہا ہے، کوئی سر ملانے والا نہیں ہے۔ تو خیر، اب وہ
بات یہ ہے کہ اسلام میں ایک آیت نازل ہونے سے پہلے جس خاندان نے شراب کو نجس سمجھا ہے وہ عبد المطلب کا گھرانہ تھا. اب آپ شیعوں کو تکلیف ہوگی، میں آپ کو بتاؤں میں اتنا کڑوا کیوں ہوں. میرے بچوں سنو، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ابو طالب بھی شراب پیتے تھے اور آیت نازل ہونے سے پہلے خود رسول بھی شراب پیتے تھے، حضرت علی بھی شراب پیتے تھے. اب بتاؤ جب یہ حضرت علی کو شرابی کہیں گے تو میں ان کو حرامی کے علاوہ کیا جتنے اونچے نعرے میں لگا رہا ہوں. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا ستارہ جھوم کر مولا علی مولا علی مولا رسول اللہ کا سایہ علی مولا علی مولا وہ ہے پہلا نہیں چوتھا علی مولا علی مولا عزیزو. یزید کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ یزید 12-13 سال کی عمر میں کئی مرتبہ اٹھا چلا، پھر لڑکھڑایا، پھر اٹھا چلا. تو معاویہ کے کسی ساتھی نے، اصحاب تو شرفا کے ہوتے ہیں، معاویہ کے کسی ساتھی نے کہا کہ یار تمہارا بیٹا تو کبھی چلتا ہے، کبھی لڑکھڑاتا ہے، کبھی گرتا ہے. انہوں نے کہا آج زیادہ پی گیا ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ کسی اور سے کہنے کی نہیں ہے، آپ ہی سے کہنے کی ہے. 3 روزوں کے بعد جنت سے کھانا آیا ہے تو حسن و حسین نے کھایا ہے. آئے تطہیر آپ کو معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے. سورہ دہر کہ ایک کے بعد ایک 3 روزے رکھے گئے اور پھر اس کے بعد جنت سے افطار آیا. ایک کا بچپن جنت کے کھانے کھا کے گزرا، دوسرے کا شراب پی کے گزرا. اب غور کیجئے کہ حسین کی اچھا پہلی غذا کیا ہے؟ رسول نے گود میں لے کے اپنی زبان حسین کے دہن میں رکھ دی. حسین نے ماں کے دودھ سے پہلے نانا کا لعاب دہن چوسا ہے. محمدیت حسین کے سینے میں سما گئی. اور عظمت سیدہ، عظمت علی، عظمت رسول، عظمت حسین، ان عظمتوں میں حسین پلے بڑھے. اور میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنے مذہب کا پابند ہے تو اس کے بچے بچپن سے اس مذہب کے کاموں کو کرنے میں شریک ہونے لگتے ہیں، بھلے صحیح کریں یا غلط کریں. جن کے ہاں پوجا ہوتی ہے ان کے بچے مندروں سے کھیلتے نہیں ہیں. ان کے گھر میں چھوٹا سا مندر ہوتا ہے، بچوں کو بچپن سے سمجھایا جاتا ہے کہ آستھا کا معاملہ ہے، یہاں کوئی غلط کام نہ کرنا، مندر ہے یہ. چرچ میں تھوڑی آزادی ہے مگر اتوار شرافت سکھا دی جاتی ہے.
اور جینی حضرات سورج ڈوبنے کے بعد کھانا نہیں کھاتے. اب وہ زمانہ رہا ہوگا جب یہ فلسفہ ہوگا کہ اندھیرے میں معلوم نہیں کیا کھا لیں کیا نہ کھا لیں, تو اس وقت یہ سسٹم بنا ہوگا کہ رات, اور ڈائجیشن سسٹم کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے کہ مغرب سے پہلے ہی کھانا کھا لیا. ہمارے ہاں سورج ڈوبنے کے بعد جب سیاہی آسمان کے بیچ میں پہنچ جاتی ہے تو روزہ کھولا جاتا ہے. جب ہمارے ہاں روزہ کھولا جاتا ہے اس وقت دوسروں کی مسجدوں میں روزہ کھول کے ختم کر دیا جاتا ہے. وہ ہم سے 10-15 منٹ پہلے روزہ کھول لیتے ہیں, تو کوئی صاحب بھی دوپہر میں روزہ توڑ سکتے ہیں, کوئی صاحب بھی 4 بجے روزہ توڑ لیں. اور ویسے مسلمان تو جو مدینے والے سے محبت نہیں ہے, میرے پاس دلیل ہے. اگر مسلمان سچا مسلمان ہوتا تو جب مدینے میں مغرب کی اذان ہوتی تو لکھنؤ میں روزہ کھولتے. بھئی 3-3.5 گھنٹے رک جاتے. مگر قصہ یہ ہے کہ یہ فدق کے چڑھنے والے ان سے بھوک کہاں برداشت ہو. اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ ایک یزید ہے جو شراب پی کے لڑکھڑا رہا ہے, اور ایک حسین ہے. کل میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ رسول ان کے لیے شبیہ ناقہ بنے ہیں. ان کو کندھے پر بٹھا کے مدینے کے گلیوں میں گھومے. اس وقت سے آج تک کسی نے رسول پر اعتراض نہیں کیا کہ اتنا بڑا رسول جس پر رسالت ختم ہوئی ہو, جس پر قرآن نازل ہوا ہو, جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو, جو صاحب معراج ہو, یہ اس کے شایع نشان نہیں تھا. کل میں آؤں مجلس میں اپنی پوتی کو اپنی گود میں لیے ہوئے ممبر پر بیٹھ جاؤں, آپ کی لوگ کہیں گے بڈھا سٹیا گیا ہے. ارے بھائی گھر کی محبت اپنی جگہ پر ہے, یہاں تم مجلس پڑھنے آئے ہو کہ اپنے پوتی پوتا کو کھلانے آئے ہو. ارے بات سمجھیے آپ, میں کیا کہہ رہا ہوں. رسول نے ایک صلوات پڑھیے بابا. رسول نے نماز پڑھی نہیں تھی, نماز پڑھائی تھی. آگے رسول, پیچھے پہلی صف, دوسری صف, تیسری صف, چوتھی صف. جب یہ حالت نماز میں حسین پشت پائے ہیں تو پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں کو معلوم کیسے ہوا؟ کیونکہ قیام کی حالت میں آدمی سامنے دیکھ سکتا ہے, رکوع کی حالت میں سامنے دیکھ سکتا ہے, تشہد کی حالت میں سامنے دیکھ سکتا ہے, سجدے میں سامنے نہیں دیکھ سکتا. پرانے نمازیوں نے سوچا کہ آج محمد نماز بھول گئے ہیں, سر اٹھا کے دیکھا نواسا پشت پائے, پھر سجدے میں سر رکھ لیا, پھر سر اٹھا کے دیکھا حسین پشت پائے, پھر سر. سارے اصحاب نے گواہی دی کہ رسول سجدے میں تھے, حسین پشت پر تھے. اب یہ پوچھو کہ ان کی نماز اگر حسینی ہے تو قبول ہوگی, اور اگر یزیدی ہے تو یہ سجدہ کر کے بھی جہنم میں جائے. ایک صلوات پڑھیں بابا. میں کیا بتاؤں یار, میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں. اس کو وائٹ بال کہتی ہیں.
یا آپ بالنگ نہیں کر رہے ہیں، آپ اسٹیڈیم سے 3 اسٹیمپ سے آگے دائیں یا بائیں گھومے جا رہے ہیں، آپ کو تاریخیں نہیں یاد ہیں، آپ کو کیلنڈر نہیں یاد ہیں، آپ ڈائری رکھیے، روز صبح اٹھ کے دیکھ لیجیے آج کون سی تاریخ ہے. اور یہ نعرہ نہیں ہے، عقیدہ ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نعرہ، یہ نعرہ نہیں ہے، نعرہ ہوگا کسی اور کے لیے، عقیدہ ہے ہمارے لیے. ہم سیدہ کی کنیزوں کی اولاد ہیں. قاتل سیدہ پر لعنت کیے بغیر ہم قبر میں جانا نہیں چاہتے. دیکھیے یہ لکھنؤ اپنے، ارے جیتے رہو میں بڑ دشمنان زہرا پر لعنت، کیا اردو بولی ہے لکھنؤ میں؟ تو میں جیتے رہو، بڑ دشمنان زہرا پر لعنت. بر اور پر یعنی ایک بے کے نقطے سے کام نہیں چلا تو 2-3 نقطے لگا دیے، مگر کہیں گے وہی جو یاد ہو گیا ہے. یہاں بر دشمنان زہرا لعنت کافی ہے، بر کے بعد یہ پر آپ کہاں سے لے آئے؟ اگر آپ کو اڑنے کا شوق ہے تو انڈیگو کا ٹکٹ لیجئے، کہیں چلے جائیے، گھوم پھر کے چلے آئیے. آپ زہرا کے دشمن کے لعنت پر ہونے والی لعنت کو پر لگا کے اڑائے کیوں دے رہے ہیں؟ اجے نشانہ لگاؤ میاں. تو جب اتنا بڑا ٹارگٹ خباثت کا تمہارے پاس ہے، جس کے پیچھے شیطان بھی چھپا ہوا ہے، تو اب اگر نشانہ غلط ہوگا تو میں کم سے کم ٹوکوں گا ضرور. اب چاہے آپ کو اگر برا لگائے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور آپ کو زیادہ برا لگائے تو آپ مجھ سے معافی مانگیے. ایک صلوات پڑھ دیا بابا. آج چینجز آتے رہتے ہیں، تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. لکھنؤ میں زبان تبدیل ہو رہی ہے، اور ہر زمانے میں زبان کی تبدیلی زبان کی ترقی ہوتی ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے. میں زبان پر جمود کا قائل نہیں ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج سے پہلے چپس کہاں تھے؟ آج سے پہلے ڈائل کہاں تھے؟ آج سے پہلے ریچارج کہاں تھا؟ اب یہ الفاظ ہمارے اردو میں آ رہے ہیں. اردو کھلے دل کی زبان ہے، اور اس کے جو بندھے ہاتھ تھے اس کو انیس و دبیر نے اتنا کھولا ہے کہ جس کا دل چاہے چلا آئے، ہر زبان کا لفظ آ رہا ہے. اب آئیے باتوں میں ایک بات کہہ دوں، ہندی کے 4484 الفاظ کو اردو زبان میں میر حدیث نے مرثیے کے ذریعے اردو بنا دیا. اتنی وسیع زبان ہے. اب زبان پہ بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو زبان کے کا ایک قصہ سنا دوں. وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں شیعوں میں حضرت علی کی، رسول اللہ کی اس دنیا سے جانے سے لے کے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے شہادت کے واقعات ملتے ہیں، اور ان کے شب شہادت اور روز شہادت مجلسیں ہوتی ہیں جس میں ان کا ذکر ہوتا ہے. اور جو اہل سنت ہیں ان کے یہاں بھی شہادت نامے ہوتے ہیں. آج بھی آپ جا کے دیکھیے، جو واقعی سنی ہیں. یہاں مشکل یہ کہ لکھنؤ میں آتنکوادی کو سنی کہا جاتا ہے. جو سنی ہیں وہ عزاداری کر رہے ہیں، تعزیے رکھ رہے ہیں، مجلسیں کر رہے ہیں، اپنے طریقے سے شہادت نامے پڑھے جا رہے ہیں، ذکر شہادت کا بیان ہو رہا ہے خانقاہوں میں اور مختلف جگہوں پر، مختلف مساجد میں واقعہ کربلا بیان ہو رہا ہے. اور اس میں یزید یا یزیدیوں کے کسی ظلم کو چھپایا نہیں جاتا،
حسین کی کسی مظلومی کو گھٹایا نہیں جاتا۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کل بات یہاں تک آئی تھی کہ یہ ملعون جارج بش کے میزائل سے ٹرمپ، ہاں ارے وہ سب ایک ہیں یار، اس میں جان ایف کینیڈی کو تھوڑا سا ہلکا کر دو یا براک اوباما کو ہلکا کر دو اور باقی سب ایک ہیں۔ ہاں وہ ٹرمپ بھی بش ہے، وہ بش بھی ٹرمپ ہے۔ اس کے میزائل سے لڑکیوں کے بچیوں کے اسکول میں کتنی بچیاں مری؟ 168 بچیاں مری یا شہید ہو گئیں۔ دیکھیے اب لفظ شہید آئیے، شہید اس کو کہتے ہیں جو بے خطا مارا جائے۔ وہ چھوٹی بچیاں تھیں تو ان کی تو شہادت یقینی ہے۔ بچیوں کے شہید ہونے کا ساری دنیا نے اثر لیا، لیکن کچھ بچے شہادت کے لیے گھروں سے نکل رہے ہیں۔ جناب مسلم ابن عقیل جا رہے ہیں اور 2 بیٹوں کو ساتھ لے گئے، اور مسلم کے وہ دونوں بیٹے مسلم کی شہادت کے بعد اسیر کر لیے گئے، اور ایک وقت گرم پانی اور سوکھی روٹی کا ٹکڑا ان بچوں کو دیا جاتا تھا، پوری روٹی نہیں۔ ایک روز آپس میں باتیں کرتے کرتے ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا کہ ذرا داروغہ زندان سے بات کرتے ہیں۔ اس سے کہا کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا اللہ؟ کہا اللہ کو جانتے ہیں۔ کہا رسول کو جانتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا علی کو جانتے ہو؟ کہا ہاں داماد رسول سجادات بھائی وسیع۔ کہا ہم علی کے نواسے ہیں۔ علی کے بھائی عقیل کے بیٹے مسلم ہمارے بابا، عباس کی بہن ہماری ماں۔ زار و قطار انہوں نے کہا شہزادو میں نے یہ کیا ستم کیا، مجھے یہ نہیں خبر تھی۔ میں در زندان کھول دوں گا، تمہیں راستہ بتا دوں گا، تم راتوں رات نکل جاؤ، کوئی مدینہ جانے والا قافلہ ملے اسی کے ساتھ چلے جانا، اور مجھے قتل کر دیا جائے یا میرا سر کاٹ دیا جائے مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ مجھے اس بات کی فکر ہے کہ میں نے اتنے دن تم پر ظلم کیا۔ میں مختصراً عرض کر رہا ہوں، لیکن آپ کی آنکھوں سے انشاءاللہ آنسو ضرور جاری ہوں گے۔ بچے قید خانے سے نکلے اور راستہ دھیان میں نہیں تھا، رات کا وقت تھا، ایک دروازے پر بیٹھ گئے۔ گھر کی مالکہ نے کسی کام سے دروازہ کھولا تو دیکھا 2 سہمے ہوئے بچے بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے کہا بچوں تم کون ہو؟ کہا ہم یتیم ہیں، مسافر ہیں، راستہ بھول گئے۔ اس عورت نے اپنے گھر میں بلایا اور بچوں کو پوچھا، پوری بات معلوم ہوئی تو جلدی سے کچھ کھانا لا کے دیا، ٹھنڈا پانی دیا اور کہا بچوں آرام سے سو رہو، کوئی محبان اہل بیت کا خاندان حج یا کے لیے جا رہا ہوگا تو اس کے ساتھ تم کو مدینہ مکے بھیج دیں گے، وہاں سے وہ مدینہ جائیں گے، تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیں گے۔ ادھر جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ مسلم کے بچے قید خانے میں نہیں ہیں تو اس نے قیمت لگائی، انعام رکھا کہ 500 درہم ایک سر کے دوں گا جو ان بچوں کے کٹے ہوئے سر لا کے دیتے ہیں۔
اللہ سوچیے 7 اور 9 برس کے بچوں کے کٹے ہوئے سر مانگ رہا ہے. سوچیے. اور وہ بچے کون ہیں؟ رسول کے خاندان کے بچے، علی کے نواسے ہیں، عقیل کے پوتے ہیں. حارث ملعون رات کو تھکا ہوا گھر میں داخل ہوا اور زوجہ سے کھانا مانگا اور اس نے کہا کہ میں بہت تھک گیا ہوں، 1000 درہم ملنا ہے، میں مسلم کے بچوں کو ڈھونڈ رہا ہوں. زوجہ نے کہا خدا سے ڈر، کہاں وہ یتیم بچے، کہاں اولاد عقیل، کہاں اولاد علی، ان کے خون سے 1000 درہم کے لیے اپنا دامن داغدار کرنا چاہتا ہے. وہ ملعون بات زوجہ کی نہیں سنی. کہنا کہا کیسے ہو گیا؟ ادھر بچوں کو قید خانے کی پتھریلی زمین پر سوتے سوتے آرام دہ بستر ملا تھا. دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے میں بائیں ڈالے سو رہے تھے. سونے کی ہلکی ہلکی آواز یا چھوٹے چھوٹے بچوں کی جیسے خراٹے نکلتے ہیں، وہ آواز حارث ملعون نے سن لی. اٹھ کے بیٹھا، چراغ روشن کیا، دیکھا 2 بچے چاند کے ٹکڑے ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے سو رہے ہیں. دونوں کو جگایا، کون ہو؟ اب وہ زوجہ کی مہربانی دیکھ کے سمجھے تھے کہ شاید شوہر بھی سزا پڑ جائے گا. کہ ہم مسلم ابن عقیل کے یتیم ہیں، علی کے نواسے ہیں. اس نے دونوں بچوں کو ان کی زلفوں سے پکڑ کے بستر سے اٹھایا. ایک کھمبا گھر میں تھا، اس پہ لے جا کے دونوں بھائیوں کو منہ کھمبے کی طرف کر کے رسی سے سختی سے باندھ دیا. اب یہ سوچئے 2 بچے رسی سے بندھے ہوئے ہیں، ایک پلر میں، ایک ستون میں، ایک کھمبے میں. صبح ہوئی، حارث نے اپنے غلام سے کہا کہ لے جائے ان کو دریا کے کنارے، سر کاٹ کے لیا، لاشیں دریا میں پھینک دینا. غلام نے کہا مجھے قتل کر دو، میں انہیں نہیں قتل کروں گا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. لیکن غلام یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کس کے بچے ہیں. اس نے کہا اتنے چھوٹے بچوں کو میں نہیں، ہمت نہیں ہے، میں نہیں قتل کر پاؤں گا. بیٹے سے کہا، بیٹے نے کہا بابا جہنم بھی کوئی چیز ہے. اے بابا ان یتیموں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کہا 1000 درہم انعام ملے گا. اس نے کہا میں تمہیں کما کے 1000 درہم دے دوں گا بابا، لیکن ان بچوں پر یہ ظلم نہ کر. بیٹے کو بھی اس نے، بیٹے کی بھی نہیں مانی. اب دونوں بھائیوں کے ہاتھ پکڑ کے دونوں لے کے چلا. زوجہ حارث پیچھے روتی روتی چلی آ رہی، ارے حارث یہ ظلم نہ کر، یہ ستم نہ کر. اب یہ دیکھیں یہ علی کے گھر کے بچے ہیں، یہ عقیل کے پوتے ہیں، علی کے نواسے ہیں، عباس کے بھانجے ہیں. بچوں نے کہا ہمیں اتنی مہلت دیتے کہ ہم تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں. بچوں نے نماز ختم کی. زوجہ حارث نے ہاتھ جوڑ دیے، کہا شہزادو اگر یہ معلوم ہوتا کہ تمہارا یہ عشر ہونے والا ہے میں کبھی اپنے گھر میں پناہ نہ دیتی. کبھی بھی آپ نے بہت احسان کیا، آپ کی وجہ سے ہمیں اپنی ماں کی ممتا یاد آ گئی. اے بی بی ایک کرم کر دیجیے گا، ایک احسان کر دیجیے گا. کہا وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ کہا جب ہم مارے جائیں تو ہمارے خون بھرے کرتے ہمارے جسموں سے اتار لیجیے گا، اپنے پاس رکھ لیجیے گا. کوئی ہمارے خاندان کا چاہنے والا. آج 3 محرم ہو گئی میاں،
ابھی تک وہ آنسو نہیں نکل پائے جو چاند رات میں چاند دیکھ کے محرم کا نکلنا چاہیے. اے جناب سیدہ، ہم سب آپ کے رومال سے شرمندہ. اے سیدانی، ان سب کو غم حسین کے علاوہ ہر غم سے محفوظ رکھیے اور سب کی دلی مرادیں پوری ہوں. سب کو عزت و آبرو، مال، دولت، علم اور اپنے مذہب میں ایمان و ایقان ہر شخص سے محفوظ رہیں انشاءاللہ. عمل صالح عطا کیجیے. اب زوجہ حارث روتی رہی. ایک بھائی قتل ہوا، اس کا خون بھرا کرتا اٹھایا، اس کے جسم سے اتارا. دوسرا بھائی قتل ہوا، اس کا کرتا اس کے جسم سے اتارا. روتی ہوئی گھر گئی، کرتوں کو دھوپ میں رکھ دیا کہ خون سوکھ جائے. اب ان کرتوں کو اس نے تہ کر کے رکھ لیا. معلوم ہے قافلہ جا رہا ہے، محبان اہل بیت ہیں. ان میں ایک شخص جب بھی حج کو جاتا ہے تو وہ قبر رسول پر، قبر سیدہ پر، قبر حسن پر سلام پڑھنا ضرور جاتا ہے. تو اس کے پاس پہنچی کہ ایک امانت ہے، یہ 2 کرتے ہیں اور ہمیں جو بتایا گیا ہے تم یہ کرتے دونوں ہاتھوں پر رکھ کے محلے بنی ہاشم میں جانا اور بنی ہاشم کے محلے میں مسلم ابن عقیل کا گھر جہاں ہے اس دروازے کے سامنے سے گزرنا. جس دروازے پر روکے جاؤ رک جانا اور یہ کہہ کے یہ امانت دے دینا بچے مارے گئے، نشانیاں دے گئے ہیں. دونوں ہاتھوں پر دونوں کرتے لیے. مدینے کا مسافر مدینہ پہنچا ہے، کوچہ بنی ہاشم میں داخل ہوا. ایک ماں کی آواز آئی اپنی کلیج کے لیے، ذرا دیکھ بچوں کی خوشبو آ رہی ہے. اولاد میں ایک مہک ہوتی ہے جو صرف ماں کو محسوس ہوتی ہے. میرے بچوں کی خوشبو آ رہی ہے. کنیز دروازے پہ آئی، اس نے دیکھا ایک شخص دونوں ہاتھوں پر 2 کرتے لیے چلا جا رہا ہے. کہا ایک شخص رک جا. وہ رکا، کہنے لگا کہ کیا یہ مسلم ابن عقیل کا دروازہ ہے؟ کہا ہاں مسلم ابن عقیل کا گھر ہے. کہا تو سنو، یہ کرتے مسلم کی بیوہ کو پہنچا دو اور کہہ دینا آپ کے بچے مارے گئے، بچوں نے اپنی نشانیاں بھیجی ہیں. عباس کی بہن بچوں کے کرتوں کو دیکھ کے سین میں رکھا. جناب زینب سے کہا بی بی سب کو بلائیے، میرے بچے مارے گئے ہیں، بچوں کے کرتے آئے ہیں، میرے بچوں کی نشانیاں آئی ہیں. ساری بیویاں جمع ہو گئیں اور سب سے آخر میں جناب ربابہ کے سامنے بیٹھی. جناب عباس کی بہن اٹھیں، اپنے بچوں کے کرتے اٹھائے، لے جا کے حجرے میں رکھ دیے. کہا بیویو میں پرسہ نہیں لے پاؤں گی. زینب نے کہا کیوں؟ کہا یہ میرے سامنے جناب رباب ہیں، ان کے 2 اولادیں تھیں. بیٹی شام کے قید خانے میں دفن ہو گئی، بیٹے کا گہوارہ جلا دیا گیا. اب ان کے پاس ان کے بچوں کی کوئی نشانی نہیں ہے. یہ کسے یاد کر کے روئیں گی؟ جیسے یہ سيعلم الذين ظلموا أيام القلم ينقلب